آئیے دوستو، ہم آپ کو سناتے ہیں کہانی کربلا کی۔ آخر کیا تھا کربلا، اور یہ محرم میں ہی کیوں آتا ہے، اور محرم کو ہی سال کا پہلا اسلامی مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ محرم سال کا اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت رکھی ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس ماہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں اور کیوں امام حسین کو محرم میں ہی شہید کیا گیا۔ اور امام حسین آخر کون تھے؟ امام حسین نبی کریم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سر کٹوا دیا، لیکن کبھی یزید کے سامنے جھکے نہیں۔ امام حسین کا یہ سفر تب شروع ہوا جب کوفہ کی طرف سے ان کو خطوط آنے لگے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر اپنی مدد اور رہنمائی کے لیے بلایا۔ امام حسین نے سوچا کہ وہ لوگ اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن جب امام حسین اپنی منزل پر پہنچے تو کوفہ کے لوگ جنہوں نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کوفہ کے لوگوں نے ان کو اور ان کے پورے خاندان کو وہاں پر قید کر لیا۔ امام حسین جو وہاں سے یہ سوچ کر نکلے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان کو وہاں قید کر لیا گیا۔ وہاں سے شروع ہوا کربلا کا سفر۔ یہ تھا کربلا کا میدان۔ راستے میں امام حسین کا قافلہ کربلا کے مقام پر روک دیا گیا۔ وہاں ان کے قافلے پر سخت پابندیاں لگا دی گئی، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور ان سب کو قید کر لیا گیا۔ کربلا میں موجود تمام بچوں کو مار دیا گیا، ان کو زخمی کر دیا گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے، جتنی عورتیں تھیں، ان سب پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ یہ کربلا ہمیں یاد دلواتا ہے ان گزرے ہوئے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ تو وہاں پر ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پیاس اور مشکلات، شدید گرمی اور پیاس کی شدت، اس کے باوجود بھی انہوں نے ثابت قدمی سے اپنے قدم کو جمائے رکھا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو امام حسین جو وہاں سے یہ سفر کر کے نکلے کہ میں کوفہ کے لوگوں کی مدد کروں، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان پر شدید ظلم و ستم ڈھائے۔ یہ کہانی ہمیں ان کربلا کی یاد دلواتی ہے اور ان شہداء کی یاد دلواتی ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ یہ 10 محرم، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ جب 61 ہجری کو جنگ شروع ہوئی تو یہ اسلام میں پہلے لکھا جا چکا تھا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے سر کٹوا دینے ہیں۔ 10 محرم، وہ حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن وہاں پہنچیں گے اور ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ لیکن وہاں پر جب وہ یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے دھوکے سے ان کو بلوایا تھا اور انہوں نے ان سب کو قید کر لیا۔ امام حسین اور ان کے وفادار ساتھی، وہ سب کے سب جب کوفہ پہنچے تو ان کی بہادری اور وفاداری ایسی تھی کہ وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ان کی بہادری اور وفاداری کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ امام حسین جن پر ہر طرف سے حملے کیے جا رہے تھے، نیزے چلائے جا رہے تھے، تیر چلائے جا رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی حق و عزم پر ڈٹے رہے اور وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے بھائی، ان کے بچے سب شہید کر دیے گئے، لیکن امام حسین اپنی منزل سے پیچھے نہ ہٹے۔ اہل بیت کی قربانیاں، امام حسین کے خاندان کے افراد نے بھی بہادری اور صبر کی ایسی مثالیں قائم کی جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ امام حسین کے بھائی امام حسن جس کو زہر دے دیا گیا، امام حسین کے بیٹے علی اکبر اور ان کے بیٹے علی اصغر جو بالکل چھوٹے 6 ماہ کے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کے وہ 6 ماہ کے بیٹے جن کی شہادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، وہ بیٹے جن پر پانی بند کر دیا گیا، جن پر کھانا بند کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رہے اور انہوں نے صبر کی ایسی مثال قائم کی جو آج تک دنیا میں مشہور ہے۔ یہ امام حسین کی بہادری کی مثالیں تھیں کہ وہ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ امام حسین جن پر ہر طرف سے حملے کیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم تھے، ان پر نیزے برسائے گئے۔ آخرکار امام حسین پر اس طرح سے حملہ کرنا، لوگوں نے کہا کہ ایسے ہم ان کو نہیں ختم کر سکتے، تو امام حسین نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور میں سجدہ ادا کرتا ہوں۔ تو جب وہ سجدے میں گئے تو ان پر ضرب لگائی گئی۔ سجدے میں جب گئے حسین تو ان پر ضرب لگائی گئی۔
آخرکار امام حسین نے حق اور سچائی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور انہوں نے ثابت قدم رہ کر یہ ثابت کیا کہ اللہ کی راہ میں کٹ جانا ہی اصل بہادری ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، صبر، قربانی اور ثابت قدمی کا درس ہے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا، ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر ثابت قدم رہو گے تو ہی کامیابی ہے۔ کربلا کا یہ پیغام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، صبر، قربانی اور ثابت قدمی کا درس ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم حق کے اوپر قائم رہیں گے تبھی ہماری کامیابی ہے۔ حق کی آواز، امام حسین نے حق کی آواز بلند کی اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہر انسان کا فرض ہے۔ جو لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہمارے ملک پر یا ہماری قوم پر یا ہمارے اسلام پر کوئی مشکل آن کھڑی ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ امام حسین سے محبت کرنی چاہیے۔ امام حسین سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر گئی۔ ہم جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ان کی دی ہوئی قربانیاں یاد آتی ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے سر کٹوا دیے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی عزم و ہمت اور استقلال سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تھی ان کی بہادری۔ امام حسین کو محرم میں ہی یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ دنیا بھر کے مسلمان محرم الحرام میں امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی قربانی ایسی قربانی جس قربانی کو کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ محرم الحرام میں تمام مسلمان اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ یہ عزم اور عہد ہمیں خود سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں گے اور ظلم و ناانصافی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا، وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح سے عزم و ہمت کا ساتھ دیتے ہوئے ہم لوگ ان راستوں پر چلتے ہوئے ہم ان کے راستے پر چل سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ تھی کربلا کی قربانی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حق کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، چاہے انہیں کتنی ہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ امام حسین کی شہادت قیامت تک حق اور باطل کے لیے ایک مثال ہے، اور ایک ایسی مثال جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم ثابت قدم رہتے ہیں تو ہم ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کی مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں، اور ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔